ایک وقت کی بات ہے کہ ایک دور دراز جنگل میں ایک خوبصورت جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ اس بستی کے لوگ محبت، امن اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ بستی کے قریب ایک پراسرار پہاڑ تھا جس پر ایک ظالم جادوگرنی رہتی تھی۔ وہ جادوگرنی بے حد طاقتور تھی اور اس کا دل پتھر جیسا سخت تھا۔ وہ لوگوں سے نفرت کرتی تھی اور اپنی جادوئی طاقت سے انہیں نقصان پہنچانے کے مواقع ڈھونڈتی رہتی تھی۔ جادوگرنی کی بدصورتی اور ظلم کے قصے دور دور تک مشہور تھے اور لوگ اس کے خوف سے پہاڑ کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ بستی والوں کا ماننا تھا کہ اگر کوئی جادوگرنی کے غصے کو بھڑکاتا تو وہ اس پر اپنے جادو کا وار کر دیتی۔ ایک دن بستی میں ایک نوجوان لڑکی آئی جس کا نام فیری تھا۔ فیری بہت نیک دل اور رحم دل لڑکی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کو ایک خوفناک طوفان سے بچانے کے لیے نکلی تھی جس کا سامنا اس کے گاؤں والوں کو کرنا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ اس طوفان کو روکنے کے لیے جادوگرنی کی مدد درکار ہے۔ فیری نے ہمت کی اور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی۔ بستی والوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن فیری کے دل میں عزم اور ہمت تھی۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئی اور جادوگرنی کی غار تک پہنچ گئی۔ جب جادوگرنی نے فیری کو دیکھا تو اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کہا، کون ہے جو میری غار میں آنے کی جرأت کر رہا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کتنی ظالم ہوں؟ فیری نے بغیر کسی خوف کے کہا، میں جانتی ہوں کہ اب کتنی طاقتور ہیں اور میں اب سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ میرے گاؤں کو ایک طوفان نے گھیر لیا ہے اور صرف اب ہی اسے روک سکتی ہیں۔ جادوگرنی نے حیران ہو کر فیری کی طرف دیکھا۔ اتنے برسوں میں کسی نے بھی اس سے مدد مانگنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ فیری کی معصومیت اور اس کے دل کی سچائی نے جادوگرنی کو حیران کر دیا۔ کچھ لمحوں کے لیے جادوگرنی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے کہا، میں تمہارے گاؤں کو طوفان سے بچا سکتی ہوں لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اپنی زندگی قربان کرنی ہوگی۔ فیری نے کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر اس نے کہا، اگر میری قربانی سے میرے گاؤں کے لوگ بچ سکتے ہیں تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ فیری کی قربانی اور اس کے دل کی سچائی نے جادوگرنی کے دل کو نرم کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فیری کی جان نہیں لے گی بلکہ اس کی مدد کرے گی۔ جادوگرنی نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کیا اور طوفان کو روک دیا۔ اس کے بعد اس نے فیری سے کہا، تمہاری ہمت اور قربانی نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ اب میں لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی بلکہ ان کی مدد کروں گی۔ فیری نے جادوگرنی کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی۔ جادوگرنی نے اپنی ظالم فطرت کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اپنا لیا اور وہ جنگل کی محافظ بن گئی۔ یوں فیری کی بہادری اور سچائی نے نہ صرف اس کے گاؤں کو بچا لیا بلکہ ایک ظالم جادوگرنی کے دل کو بھی بدل دیا۔